میں نے گھر سے بھاگ کر ایک لڑکے سے نکاح کر لیا جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے میرا جینا حرام کر دیا اور طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اماں کے گھر آ گئی، جہاں ہر روز مجھے طعنے سننے پڑتے۔ گھر کی ملازمہ ایک دن کہنے لگی، یہ ظلم تیرے ساتھ تیری ماں نے کیا ہے، آج رات اپنی ماں کے کمرے میں جا کر دیکھ لینا۔ میں رات کو اماں کے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میرا سابقہ شوہر۔ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے برا کیا ہے تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اگر ہم یہ خواہش رکھیں کہ برا کرنے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا کیا جائے گا تو یہ محض ہماری سوچ ہے۔ جو بویا ہے کاٹنا بھی وہی پڑے گا۔ میرا نام رمشا ہے، میری عمر 50 سال ہے۔ میرے ابا ایک ٹیچر تھے، گرلز کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ جب 8 سال کی تھی تبھی میری اماں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئیں۔ بڑے ہوئے تبھی پتہ چلا کہ آخر اماں کو اتنی چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیک آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن کبھی جان نہیں پائی آخر اماں کو کیا پریشانی تھی۔ میں چونکہ چھوٹی تھی اور اماں کے ساتھ بہت اٹیچ بھی تھی، میرے ابا کو سب گھر والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دوسری شادی کر لو۔ پہل تو ابا نہیں مانے۔ میں 10 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک روز میں سکول سے آئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی جب دادی نے مجھے میری سہیلی کی طرف بھیج دیا۔ جس سہیلی سے میری دادی ہمیشہ چڑھتی تھی، آج وہ سہیلی ہی دادی کو اتنی پیاری ہو گئی کہ مجھے اس کے گھر بھیجنے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں بھی خوشی خوشی اپنی سہیلی کے گھر چلی گئی۔ رات کے وقت جب گھر آئی تو گھر ہلکی پھلکی ہلچل تھی۔ مجھے سب بہت عجیب لگا، اتنے لوگ کیوں تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ سب لوگوں کے درمیان 2 لوگوں کو دیکھ کر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ دونوں ہی سجے سورے شاید اپنی نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ میری سب سے پہلی نظر اپنے ابا پر گئی جو دلہا بنے بیٹھے تھے۔ میری تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں چھوٹی بچی نہیں تھی، وقت اور حالات نے مجھے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں نے ابا کے ساتھ بیٹھی خاتون کو دیکھا جو بہت جوان تھی اور ابا سے تو کئی گنا زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب دادی نے ابا اور اس لڑکی کو ساتھ کمرے میں بھیج دیا۔ میں دادی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ کیسا ظلم ہے جو سب نے مجھ پر کر دیا تھا؟ مجھ سے کئی سال بڑی لڑکی کو میری ماں کا عہدہ دے دیا گیا تھا۔ میں نے جب دادی سے پوچھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب دادی نے کہا تیرے باپ کا گھر آباد کیا ہے تاکہ تو آباد ہو سکے۔ مجھے دادی کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن میرے لیے ابھی یہی غم کافی تھا کہ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں روتی دھوتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور سارا دن اسی سوچ میں گزر گیا کہ ابا نے کیوں دوسری شادی کی، اور وہ بھی خود سے اتنی چھوٹی لڑکی سے جس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اگلے روز میں اس لڑکی کا رویہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ گھر کے ملازمین پر ایسے حکم چلا رہی تھی جیسے گھر کی پہلی مالکن یہی ہو اور نہ جانے کب سے وہاں پر رہ رہی ہو۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میری اماں نے تو کبھی کسی سے سختی سے بات بھی نہیں کی تھی۔ مجھے تو اسے اماں کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے کچھ سال بڑی لڑکی میری ماں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر گئی تو وہاں پہلے سے ہی ابا کی دوسری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بیٹھ کر ناشتہ کرنا شروع کیا۔ ابھی پراٹھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ میری روح کانپ گئی جب میری سوتیلی ماں نے میرے آگے سے پراٹھے کی پلیٹ چھین لی۔ میں اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ تبھی اچانک افتادات پر میں بوکھلا گئی اور منہ سے ہلکی سی چیخ نکل آئی، لیکن اگلے ہی لمحے میں ساکت اپنی سوتیلی ماں کو دیکھنے لگی جب ابا کی بیوی نے میرے چہرے پر زرناٹے دار تھپڑ مار دیا۔ مجھے اس سب کی سمجھ نہ آئی، آخر اس نے ایسے کیوں مجھے تھپڑ مارا؟
میرے آگے سے ناشتہ کھینچنے کا کیا مقصد تھا؟ اتنی دیر میں دادی باہر آئیں تو میں رو رہی تھی۔ دادی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری سوتیلی ماں بہت معصوم بن کر میری دادی کو بتانے لگی کہ یہ بول رہی تھی میں پراٹھا کھاؤں گی۔ میں نے بولا تمہارے معدے کو خراب کرتا ہے اور تم موٹی ہو جاؤ گی تو رشتے نہیں آئیں گے۔ دادی کو دکھانے کے لیے میری سوتیلی ماں میرے بھلے کے لیے سب کر رہی تھی، الٹا میں ان سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سوتیلی ماں کا کارنامہ سن کر میری دادی غصے سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میری دادی نے مجھے جھڑک کر واپس کمرے میں بھیج دیا۔ میں دکھ سے نڈال یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی مجھ سے زیادہ سچی ہے۔ رات کے وقت جب ابا گھر آئے تو میں نے ان کو بتانا چاہا، لیکن میری سوتیلی ماں نے ابا کو اپنے دھیان میں لگا لیا تاکہ میں ان کو کچھ نہ بتا سکوں۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ پہلی والی بہاریں ختم ہو چکی تھی۔ ماں کی چھاؤں اب دھوپ میں بدل چکی تھی۔ پہلے اماں میرے کھانے پینے کا خیال رکھا کرتی تھی، اب کسی کو پرواہ تک نہیں تھی۔ ابا بھی سارا دن کام میں مصروف رہتے اور جب گھر آتے میری سوتیلی ماں ان کو اپنے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، میرے ہی گھر میں اب میں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور ابا کی شادی کے 1 سال بعد ہی دادی کا انتقال ہو گیا۔ اب ہر وقت سوتیلی ماں میرے پیچھے لگ کر مجھے ڈانٹتی رہتی۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو یاد کر کے روتی تو مجھے رونے بھی نہ دیا جاتا۔ جب میں روتی اس رات ابا سے میری شامت آ جاتی، کیونکہ سوتیلی ماں ابا کو بھڑکا دیتی کہ میں اتنا پیار کرتی ہوں پھر بھی یہ روتی رہتی ہے۔ سب تو یہی سوچیں گے نا کہ میں خوش نہیں ہوں، اور سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کرتی ہے، جس پر ابا غصے میں آ جاتے اور مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ میری سوتیلی ماں جو چاہتی تھی وہ سب ہو رہا تھا، سب کو میرے خلاف کر دیا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میری جان چھوٹی۔ میں نے ہاسٹل میں رہائش کی اور مہینے بعد گھر جاتی تھی، وہ بھی بس نام کا۔ صبح جا کر شام میں پڑھائی کا بہانہ کر کے واپس آ جاتی۔ اس بات پر بھی میری سوتیلی ماں کافی شور مچاتی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ ابا مجھے واپس آنے سے نہ روکتے۔ ایک روز میں نے اپنے گھر رہنے کا سوچا۔ میں ایک رات رہنے کے لیے گئی۔ رات کے وقت جب مجھے کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی تو میں باہر آ گئی۔ تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد جب میں نے اپنے کمرے میں جانے کا سوچا تو میری نظر اپنے ابا کے کمرے پر پڑی، جو میرے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر تھا۔ ہلکا سا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اندر سے روشنی آ رہی تھی۔ میرے ابا کو رات لائٹ آف کر کے سونے کی عادت تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے ابا جاگ رہے ہیں تو میرے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش آئی کہ کیوں نہ ابا کے ساتھ جا کر کچھ باتیں کروں۔ میں اپنے دل کی بات پر آمین کرتی ابا کے کمرے میں چلی گئی، جہاں میرے ابا کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے اور سوتیلی ماں ان کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ابھی میں نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ابا اور ان کی بیوی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی سماکت پر یقین نہیں ہوا جب سوتیلی ماں نے ابا سے کہا، آپ اس کو گھر بلائیں، ہاسٹل نہ بھیجا کریں، جس پر ابا نے کہا، فضول میں اپنی ماں جیسی ہے یہ بھی، اسے ادھر ہی رہنے دو۔ اچھا ہے نا جان چھوٹی ہوئی ہے، پیسے بھی بھیجنا اگلے مہینے سے بند کرتا ہوں، پڑھا رہا ہوں نا یہی بہت ہے، خود کمائے خود کھائے، گھر آئے گی تو فساد ہی ڈلوائے گی، اپنی ماں کی طرح، جس کو میری خوشی کی پرواہ تک نہیں تھی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت گہرا صدمہ لگا۔ مجھے ایسے لگا اپنے ہی گھر میں مجھے ہر شے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ ابا کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور ابا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ میں وہاں سے روتی دھوتی واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت واپس ہاسٹل چلی جاؤں۔ اب تو مجھے نئی فکر ستانے لگی تھی کہ اگلے مہینے سے میں فیس کیسے دیا کروں گی، اور 2 سال بعد تو میرے لیے گھر میں بھی جگہ نہیں ہوگی۔ میں نے اب نوکری کرنے کا سوچا تھا۔ اگلے روز ہی میں واپس ہاسٹل چلی گئی تھی۔ میری روم میٹ جو خود بھی جاب کر رہی تھی، میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے بھی اپنے آفس میں نوکری پر لگوا دیا۔
سیلری اچھی تھی جس سے میری فیس اور مہینے کا خرچہ بآسانی نکل رہا تھا، لیکن اب مجھے رہائش کی بھی فکر تھی۔ ساری زندگی تو ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی تھی نا، تبھی میں نے 2-3 اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن پڑھانے کا انتظام کیا۔ میں یونیورسٹی پڑھنے کے بعد 3 لڑکوں اور 1 لڑکی کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ ایک روز میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری یونی جاتے ہی بہت سے اسٹوڈنٹس میرے پاس ٹیوشن کی آفر لے کر آئے کہ میں انہیں ٹیوشن پڑھاؤں۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک میری کلاس کا لڑکا بھی تھا۔ وہ دکھنے میں بلا کا خوبصورت جوان تھا، لیکن میرا کام بس پڑھانا ہی تھا، سو اسے بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ 3 مہینے کا وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ابا نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا۔ 1 مہینے بعد ہی ابا نے مجھے خرچہ دینا بند کر دیا تھا۔ میرا کلاس میٹ میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ پہل مجھے لگا کہ وہ میری فکر کرتا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، اسی لیے میری پریشانی لیتا ہے۔ لیکن ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ میری طرح پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اس کی فیملی میں بس ایک بہن تھی۔ گھر بار کی طرف سے کافی امیر تھا۔ اماں ابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ علی نے اماں ابا کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو کبھی نہیں پوچھا تھا، اسی لیے اس نے بھی سب سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے بھی اپنی ساری داستان سنا دی، لیکن اس کا کہنا تھا ایک بار اپنے گھر والوں کو بتا دو۔ میں بھی یہی سوچ کر ابا کو بتانے گھر پہنچ گئی۔ ابا کو دیکھ کر عجیب خوف محسوس ہوا۔ میری آنکھیں ابا کو دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب ابا کو عجیب حرکتیں کرتے دیکھا جیسے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ ابا کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اماں نہ جانے کہاں تھی۔ میں کافی دیر پریشان رہی۔ پھر رات کے وقت جب ابا سنبھلے تو میں ان کے پاس گئی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں لیکن کہہ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسے ہی ابا نے اجازت دی مجھے بولنے کی، میں ابھی کچھ کہتی کہ میری سوتیلی ماں کمرے میں آ گئی اور ابا کو دودھ کا گلاس دینے لگی۔ ابا نے دودھ پینے سے منع کیا تو میری اماں نے زبردستی ابا کو دودھ پلا دیا۔ دودھ پینے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ابا کو متلی ہونے لگی۔ میں نے اماں سے بولا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ہسپتال لے جائیں، جس پر اماں نے کہا کہ وہ علاج کروا رہی ہیں ابا کا، میں فکر نہ کروں۔ اگلے 2 روز مجھے مسلسل ابا کی طرف رہنا پڑا۔ پھر آخرکار مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے جلدی سے ابا سے کہہ دیا کہ مجھے اپنی پسند سے شادی کرنی ہے۔ ابا نے حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ اماں نہ جانے کہاں سے پیچھے آ گئیں اور آتے ہی بین ڈالنا شروع کر دیا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ مجھے نہ جانے کیا کیا سنا دیا۔ بد کردار بہت سے ایسے غلیظ الفاظ میری ذات کے لیے بولے۔ ابا بھی ہوش میں تھے، تبھی میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں بے یقینی سے ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا نے میرا یونی جانا بند کر دیا۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ میں نے گھر سے بھاگ کر اسی لڑکے سے نکاح کر لیا جو کہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ زندگی بہت پیاری ہو گئی تھی، جیسے سب غموں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ خوشیوں کی بہار چاروں طرف اپنا شور مچا رہی تھی۔ میں بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ ایک روز میرا شوہر کام سے گھر آیا تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آخر میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ صبح تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ شوہر آتے ہی خاموشی سے سو گیا۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی۔ شادی کے 3 مہینے گزر چکے تھے، لیکن آج تک میرے شوہر نے مجھ سے ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہ کہا اور ساری رات آنسو بہاتی خود بھی سو گئی۔ صبح بھی شوہر غصے میں ناشتہ کیے بغیر اٹھتے ہی گھر سے چلے گئے اور رات میرے سونے کے بعد واپس آئے۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ میرے شوہر کو ہوا کیا ہے۔ اتوار کا دن آیا تو میرا شوہر گھر پر ہی موجود تھا، لیکن نہ ہونے کے برابر۔
سارا دن فون ہاتھ میں پکڑے نہ جانے کس سے باتیں کرتا رہا۔ اب تو میری جان نکلنے لگی تھی۔ آخر میرے شوہر کو ہوا کیا ہے؟ میں نے شام کے وقت جب اپنے شوہر سے بات کرنا چاہی تو تھکاوٹ کا کہہ کر میرا شوہر سو گیا۔ اب تو میری بس ہو گئی تھی۔ میں روتی ساری ساری رات اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اب تو اس کا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ پر حکم چلانا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھے اپنے کپڑے دھونے کا کہا تو میں نے روتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں کیوں دھوؤں کپڑے جب میرے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو شادی سے پہلے تو بہت خواب دکھائے تھے کہ میری آنکھ میں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دیں گے، لیکن آپ تو جیسے میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ میرے بولنے پر اپنے شوہر کا جواب سن کر جیسے میں ستے میں چلی گئی تھی۔ جب میرے شوہر نے کہا ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی، نہ جانے مجھ سے کیوں شادی کر لی۔ میرے شوہر کو مجھ سے شادی کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ میرے شوہر کی بہن ملک سے باہر رہتی تھی، اس کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے میرے ساتھ، لیکن میں غموں کی ماری جو کچھ دیر کے لیے آسمان پر اڑنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے کھینچ کر مجھے زمین پر پٹکا تھا، بلکہ مجھے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ حالات مزید بدتر ہوئے تو اب میرے شوہر کا ہاتھ مجھ پر اٹھنے لگا تھا۔ بات بات پر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا اور میں خاموشی سے اپنا قصور ہی تلاش کرتی رہی۔ گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، شکوہ کرتی بھی تو کس سے، خود ہی اپنے پیروں پر کلاڑی ماری تھی۔ وقتی طور پر خواب دکھانے والا ہماری زندگی کا حاتم بن جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو زندگی بخش دی اور جب دل چاہے سانسیں کھینچ لی۔ جب انسان کو اپنوں سے محبت، پیار اور توجہ نہ ملے تو وہ باہر اسی پیار توجہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس سب میں اکثر تو وہ اپنی تلاش مکمل کر لیتا ہے اور کبھی کبھی غلط ہاتھوں میں لگ کر خود کو مزید برباد کر لیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ عورت محبت کے بغیر رہ لیتی ہے لیکن عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے بھی اپنے شوہر سے جب نفرت ملتی رہی میں اس کے ساتھ دیتی رہی، لیکن جب میری عزت مجھ سے چھین لی گئی اور جگہ جگہ مجھے رسوا کیا گیا تو مجھے طلاق سے بہترین کوئی فیصلہ نہ لگا۔ اب غلطی کی تھی تو سزا بھی بھگتنی تھی۔ میں گھر بسانا چاہتی تھی لیکن شادی کے بعد اس نے میرا جینا حرام کر دیا اور آخر طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اماں کے گھر گئی، دل بھی کانپ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اب میرے پاس اور کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ جس کی خاطر میں نے اپنا گھر بار چھوڑا تھا اس نے بیچ راستے میں ہی مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میں گھر گئی تو ابا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شادی کے 6 مہینوں نے میری حالت بدل کر رکھ دی تھی۔ بدلا تو اور بھی بہت کچھ تھا۔ ابا بدل گئے تھے۔ جوان جہاں طاقتور انسان اب جھرلی زد حالت میں تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ اور گھر کے اندر گئی تو میری سوتیلی ماں نے مجھے گھر کے اندر آنے سے روک دیا اور گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میں روتی ہوئی ابا کے پیروں میں گر گئی اور ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی کہ مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ جو خطا مجھ سے ہوئی ہے، ابا جو دل چاہے مجھے سزا دے سکتے ہیں، لیکن پلیز مجھے گھر سے بے گھر نہ کریں۔ میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک کا سہارا نہیں ہے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اماں تو ابا کے ہاں کرنے پر ہی تن فن کرتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابا کو لقوا ہونے کی وجہ سے ان کا بولنا مشکل ہو رہا تھا، پھر بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن میری سمجھ سے بالکل بالا تر تھا۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ گھر آ کر تو جیسے میری جان میں جان آ گئی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں ابھی ایک روز نہیں گزرا تھا کہ اگلی صبح میرے لیے ایک نیا طوفان لے آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ میرے سر سے چھت، میرے پیروں سے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہوا جو میں دیکھ رہی ہوں وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ میرے سامنے ابا کی لاش پڑی ہوئی تھی جس پر اماں بین ڈال رہی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ابا جیسے بھی تھے میرے ابا تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے ابا کو ایسے کھو دوں گی۔ میں روتی ہوئی اپنے ابا کے پاس گئی
اور ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ لوگوں نے مجھے بہت طعنے دیے۔ میرے گھر سے بھاگ جانے پر سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کچھ تو میرے منہ پر یہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے باپ کو کھا گئی ہوں۔ اتنی باتیں سننے کے بعد تو مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنے ابا کو مار دیا ہے۔ میری ایک غلطی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ابا کی تدفین کے بعد سب مہمان گھر سے جا چکے تھے۔ سوتیلی ماں سب کے سامنے ایسے آنسو بہا رہی تھی جیسے ابا سے سب سے زیادہ پیار بس اماں ہی کرتی تھی۔ میں اپنے گھر میں رہنے لگی تھی جہاں روز طعنے سننے پڑتے۔ اماں بات بات پر مجھے بہت طعنے دیتی، کبھی بھگوڑی کہتی تو کبھی ڈائن جو اپنے باپ کو کھا گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آتا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا۔ ان طعنوں کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر میں سب برداشت کرنے لگی تھی۔ سارے ملازم ہونے کے باوجود میں سارے گھر کا کام کرتی تھی، اور جب تھک کر کمرے میں لیٹتی تو میری سوتیلی ماں باتیں سنانے آ جاتی۔ گھر میں بس اب ایک ہی ملازمہ باقی رہ گئی تھی جس کے ساتھ میری کافی دعا سلام ہو گئی تھی۔ وہ مجھے ابا کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ ابا کے ساتھ اماں کا رویہ بہت غلط تھا۔ یہ بات بھی مجھے ملازمہ سے ہی پتہ چلی تھی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ اماں سارا دن کیا کرتی تھی، تبھی اس نے بتایا تو میرے رونٹے کھڑے ہو گئے جب اس نے بتایا کہ جب ابا کام پر جاتے تو تمہاری سوتیلی ماں بھی تیار ہو کر باہر نکل جاتی اور ابا کے آنے سے پہلے گھر آتی تھی۔ اکثر تو ابا کے آنے کے بعد آتی تھی۔ مجھے بہت حیرت اور تجسس ہوا کہ آخر اماں جاتی کہاں تھی۔ اماں کی عدت ابھی مکمل ہوئی تھی کہ اماں پھر سے اپنی روٹین پر آ گئی تھی، تیار ہو کر باہر چلی جاتی۔ ایک روز میں بھی تجسس کے مارے اماں کے پیچھے نکل گئی۔ چھپتے چھپاتے میں اماں تک پہنچ گئی۔ اماں ایک سنسان جگہ پر جا کر رک گئی تھی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب میں نے اماں کو کسی اجنبی مرد سے ملتے دیکھا۔ آدمی کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اماں کی حرکت پر میرے قدم من بھاری ہو گئے تھے۔ جب اماں اس اجنبی آدمی کے گلے سے لگ گئیں، میں حیرت اور غم سے گھر واپس لوٹ آئی اور بے ساختہ اپنا موازنہ اپنی سوتیلی ماں سے کرنے لگی۔ ایک میں تھی جس نے اپنا گھر بچانے کے لیے مار پیٹ تک برداشت کی، اور یہاں ابا کے ساتھ ہی اماں برا رویہ اختیار کرتی رہی۔ بالآخر وہ بیچارے اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ ایک روز میں صبح اٹھی تو کچن میں بہت سے پکوان موجود تھے جو بہت لذیذ بھی تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر رات کے وقت کون آیا تھا جس کے لیے اتنا انتظام کیا گیا تھا۔ تجسس تو ہوا تھا، لیکن ملازمہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو مجھے بتا سکتا، لیکن وہ بھی اس وقت اماں کے کمرے میں تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ اب تو ہر دوسرے دن ایسے ہی لوازمات تیار کیے جاتے تھے۔ ایک روز میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ گھر کون آتا ہے رات کے وقت جس کے لیے اتنے پکوان تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ پہلے تو خاموش رہی، پھر بولی۔ اس کی باتوں پر میری روح کانپ گئی جب اس نے کہا اپنے ہی اپنوں کو مارتے ہیں، اور تمہیں بھی تمہارے اپنوں نے ہی مارا ہے۔ گھر کی ملازمہ کہنے لگی تمہارے شوہر سے الگ تمہیں کس نے کیا ہے تم نہیں جانتی، لیکن میں جانتی ہوں۔ یہ ظلم تیرے ساتھ تیری ماں نے کیا ہے۔ آج رات اس کے کمرے میں جا کر دیکھنا، تجھے سب سمجھ آ جائے گا۔ مجھے لگا میری سانس بند ہو جائے گی۔ آخر میرا رشتہ ختم ہونے میں میری سوتیلی ماں کا کیا ہاتھ تھا؟ اب تو مجھے رات ہونے کا انتظار تھا، لیکن میرا سوچ سوچ کر دل بیٹھا جا رہا تھا کہ آخر کیا ہوگا۔ رات ہوئی تو جیسے میرا انتظار ختم ہوا۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو اماں کچن میں چلی گئی۔ میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر کچن میں جھانکا تو اماں کھانا بنانے میں لگی ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھتی اپنے دوپٹے کو سیٹ کرتی ہوئی ایک پرچی نکالی اور اس میں سے کچھ سفید پاؤڈر تمام کھانوں میں ڈال دیا۔ کھانا تیار کر کے جب وہ کمرے میں گئی تو میں بھی رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اماں کے کمرے میں گئی تو جیسے آسمان پھٹ گیا، کیونکہ میرا سابقہ شوہر بڑی شان کے ساتھ کمرے میں صوفے پر برجمان تھا، اور اماں اس کی خدمت میں ایسے آگے آگے ہو رہی تھی جیسے کوئی ملازمہ اپنے مالک کے آگے کھانے پیش کرتی ہے۔
میرا سابقہ شوہر مسکراتا ہوا ایک ایک کھانا چکھنے لگا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میرا سابقہ شوہر بھی میرے ابا کی طرح اپنے ہوش کھونے لگا اور اپنی ہی جگہ بے ہوش ہو گیا۔ میری تو روح کانپ گئی تھی، مجھے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے مردہ قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر میرے سابقہ شوہر کا میری سوتیلی ماں سے کیا تعلق تھا؟ میں نے بہت مشکل سے رات گزاری۔ اگلے روز جب اماں تیار ہو کر باہر گئی تو میں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور اماں کے کمرے کی تلاشی لینے کا سوچا تاکہ کوئی سراغ مل سکے کہ آخر ایسا کیا ہے جو اماں ہم سے چھپا رہی تھی۔ ملازموں کو باہر کھڑا کر کے میں اماں کے کمرے میں گئی۔ بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اماں کی کپڑوں والی الماری کھولی، اس میں سے چیزیں ادھر ادھر کر کے دیکھیں تو حیرت ہوئی جب الماری کے ایک کونے میں کچھ پیپرز پڑے تھے۔ میں نے وہ پیپر پکڑ کر ابھی پڑھنے شروع ہی کیے تھے، کمرے کا دروازہ کھلنے پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ میری سوتیلی ماں کیا تھی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی میں پیپرز چھپانے ہی والی تھی کہ ملازمہ کی آواز پر میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے مڑ کر ملازمہ کو دیکھا تو وہ خود اماں کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اس بیچاری پر ترس بھی آیا، اسی لیے پیپر پکڑے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی میں تمام ثبوت مٹا چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے پیپر پڑھنا شروع کیے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پیپر ہمارے گھر کے تھے، لیکن آخری پیپر دیکھ کر تو جیسے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ جب آخری پیپر پر میری نظر پڑی، وہ پیپر میرے طلاق کے کاغذات تھے، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ کاغذات میری اماں کے کمرے میں کیا کر رہے تھے۔ اس کے نیچے ایک تصویر تھی جس کو دیکھ کر میں اپنے طلاق کے کاغذات بھول ہی بیٹھی تھی۔ وہ تصویر میرے سابقہ شوہر اور میری سوتیلی ماں کی تھی۔ میری سوتیلی ماں میرے سابقہ شوہر کی خالہ تھی اور اس نے جان بوجھ کر اپنے بھانجے کو میرے پیچھے لگایا تاکہ میری زندگی خراب ہو سکے اور میری ساری جائیداد اس کو مل سکے۔ انہی کاغذات میں میرے ابا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی تھا، جس میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی تھی، جس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ ابا کی موت بہت ہی زیادہ نشے کی ڈوز لینے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کتنے پہاڑ ٹوٹنے باقی تھے اور کتنی آزمائش باقی تھی اور کتنی سزا باقی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی کچھ اور سوچتی کہ باہر سے اونچی اونچی اماں کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی، اور پھر حیرت کا دوسرا جھٹکا ان کے اتنا چیخنے پر لگا تھا۔ میں جلدی سے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اماں نے ملازمہ کو اپنے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کیا ہوا تھا۔ اماں کی بات سن کر تو جیسے میرے طوطے اڑ گئے تھے جب میری سوتیلی ماں ملازمہ کو کہہ رہی تھی کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا، میری چیزیں اپنی جگہ نہیں ہیں۔ مجھے اپنی ماں کی سکس سینس پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن دل میں ایک خوف بھی تھا کہ اماں کو کہیں خبر نہ ہو جائے۔ ملازمہ جو خاموشی سے میری اماں کی ڈانٹ کھا رہی تھی، وہ چپ کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ اب اماں کی نظر میری طرف گئی، میرے تو جیسے جان لبوں پر آ گئی، لیکن اب میں مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی میں پھٹ پڑی اور اپنی اماں سے بات کرنے لگی۔ اماں کے چہرے پر میں نے وہ کاغذات دے مارے اور برا بھلا کہا اور انہیں گھر سے نکل جانے کو بھی کہہ دیا، لیکن میری حیرت سے آنکھیں کھل گئی جب وہ پاگلوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس وقت وہ نارمل عورت نہیں لگ رہی تھی، مجھے تو وہ کوئی پاگل عورت لگ رہی تھی جو اپنے ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو مجھے دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، جب تم نے پیپرز پڑھ ہی لیے تھے تو یہ بھی دھیان سے پڑھ لیتی کہ تمہاری ساری جائیداد اب میرے نام ہے، اسی لیے مجھے نہیں تمہیں اس گھر سے جانے کی ضرورت ہے بی بی۔
مجھے لگا کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میں مردہ قدموں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کر گھر سے نکل گئی۔ اب تو مجھے اپنے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں روتی دھوتی اپنی ہی سوچوں میں چلتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا مجھے کہاں جانا ہے۔ اتنے میں مجھے ایک اولڈ ہاؤس نظر آیا۔ اب وہی میرا ٹھکانہ تھا، کیونکہ میں یتیم ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کہاں جاتی؟ 3 سال میں اسی اولڈ ہوم میں رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سابقہ شوہر اور میری سوتیلی ماں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک روز اولڈ ہاؤس میں ایک امیر کبیر عورت آئی۔ وہ وہاں اکثر آیا کرتی تھی۔ اس روز اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے بارے میں سب پوچھنے کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ میری تو جیسے زندگی ہی بدل گئی تھی۔ مالکن نے مجھے مزید پڑھایا اور ایک اچھی نوکری پر لگایا۔ میں نے بھی ان کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ مالکن نے اس کی رضامندی سے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میں بہت زیادہ پرسکون رہنے لگی تھی۔ میری زندگی میں خوشیاں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی۔ ایک روز میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر اولڈ ہاؤس میں لوگوں کو کپڑے دینے گئی۔ میری ساس کچھ بیمار تھی، جس کی وجہ سے وہ ساتھ نہ جا سکی۔ راستے میں میرے شوہر نے پیٹرول پمپ پر اپنی گاڑی روکی تو میرا سابقہ شوہر اسی پیٹرول پمپ پر لوگوں کی گاڑیاں صاف کر رہا تھا۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے شوہر کی گاڑی دیکھ کر وہ گاڑی کے پاس آیا۔ وہ گاڑی صاف کرنے لگا۔ اندر مجھے پا کر تو جیسے اس کے ہوش اڑ گئے، لیکن اس بار میں نے اپنی نظریں پھیر لی۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس حال میں تھا۔ میں سارے راستے انہی سوچوں میں گم رہی۔ اولڈ ہاؤس پہنچتے ہی ہم نے سب سامان رکھا اور سب کو کپڑے دینے لگے، لیکن ایک عورت کو دیکھ کر میں اللہ کی قدرت پر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھی اپنے منہ کو لٹکائے ہوئے تھی۔ اتنی جوان عورت بھی برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے وارڈن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا اور ساری جائیداد کھا گئی۔ نہ جانے کس کس کی بددعاؤں کا اثر تھا کہ یہ بستر پر پڑ گئی اور اس کے گھر والے اسے یہاں چھوڑ گئے۔ اسی لیے پچھلے 3 مہینے سے یہ یہیں ہے۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ میری سوتیلی ماں تھی۔ اللہ کے انصاف پر میرا دل کھل کر رونے کو چاہا کہ وہ کیسے کیسے انصاف کرتا ہے۔ ایک طرف وہ دونوں دھوکے باز تھے اور ایک طرف میں تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔